بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بھارت میں نادرہ ببر کا دور پیچھے رہ گیا ہے اور آنے والا دور سارا سچن کا ہے، جو اب سارا عبداللہ بن چکی ہیں پھر سے؟ یہ سوال اس وقت سامنے آیا جب بھارت کے ایک معروف سیاستدان راجیش پائلٹ کے بیٹے سچن پائلٹ نے راجستھان سے کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہوئے حلف نامے میں اسپاؤس کے خانے میں طلاق لکھا، اور انہوں نے اپنے زیر کفالت 2 بچوں کا ذکر کیا جن کے نام ارحان اور ویہان بتائے جاتے ہیں۔ یوں 20 سال کے بعد کشمیر کے مسلم شیخ عبداللہ خاندان اور راجستھان کے ہندو راجیش پائلٹ خاندان کے درمیان رشتہ و پیوند کا ایک جو تعلق تھا، اس کی ڈور ٹوٹ کر رہ گئی۔ شیخ عبداللہ کی بیٹی سارا عبداللہ اور سچن پائلٹ جو راجیش پائلٹ کے بیٹے ہیں، ان کے درمیان ملاقات امریکہ میں دوران تعلیم رہی، اور وہیں دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے اور دونوں نے بین المذاہب شادی اور بین الثقافتی قسم کی شادی پر اصرار کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ شیخ عبداللہ خاندان اپنی چونکہ کشمیر کی ایک منفرد مزاج اور ثقافت ہے، اس لحاظ سے، اور وہ سیاست میں بھی سرگرم رہنا چاہتا ہے، سو انہوں نے اس شادی کی بھرپور مخالفت کی، لیکن بالآخر 2004 میں انہیں ہتھیار چھوڑنا پڑے۔ خود سارا عبداللہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ یہ کوئی آسان پریم کہانی نہیں تھی اور کوئی خوشی کا سودا نہیں تھا، بلکہ دونوں خاندانوں نے اس شادی کی مزاحمت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سچن پائلٹ کے خاندان نے بھی اس شادی کی مخالفت کی تھی۔ اور یوں 20 سال کے بعد یہ شادی اختتام کو پہنچی، اور 2004 میں جب شیخ خاندان نے سارا کی خواہش کے آگے سپر ڈالنے کا فیصلہ کیا تو پھر ان کی شادی کا باقاعدہ اعلان ہوا، لیکن اس تقریب میں عبداللہ خاندان کے کسی فرد نے شرکت نہیں کی۔ سارا عبداللہ سیاست میں تو سرگرم نہیں رہیں، لیکن وہ دلی میں کام کرنے والی ایک NGO کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ میں نے بھی ٹویٹر پہ ان کو فالو کیا ہے۔ وہ کشمیر کی جو سماجی زندگی ہے اس کے بارے میں کبھی کبھار اپنی رائے کا اظہار کرتی رہی ہیں، یا اپنے خاندان کے ساتھ کبھی کبھی کوئی تصویر ٹویٹ کرتی رہی ہیں۔ سیاست میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، لیکن راجیش پائلٹ کا بیٹا سچن پائلٹ بھارت کی سیاست میں اپنے لیے بہت سے امکانات دیکھ رہا ہے، اور یہ نوجوان جس کے والد بھی کانگریس کی سیاست میں بہت اہم ایک رول بھی رکھتے تھے اور تیزی سے ابھرتے جا رہے تھے، لیکن ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور کشمیر میں جو نارملسی کا دور 90s میں شروع ہوا، اس میں انہوں نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے کشمیر میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک فارمولہ اپنایا۔ وہ شیخ خاندان کے پہلے سے قریب تھے، اور انہوں نے اس خاندان کو دوبارہ ملیٹنسی کے ماحول میں دوبارہ برسر اقتدار لانے میں اہم کردار ادا کیا، اور کانگریس کے ساتھ اس کے ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے میں کردار ادا کیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے
اپنی جو ایک نسلی شناخت ہے، یعنی وہ گوجر ذات سے تعلق رکھتے ہیں ہندوؤں کی، اس کارڈ کو بھی کشمیر میں پوری طرح استعمال کر کے ایک تقسیم کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ بہت اہم شخصیت کے طور پر وہ ابھر رہے تھے، بھارت کے وزیر داخلہ کے طور پر اور سرحدی امور کے وزیر کے، لیکن وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے، جس کے بعد پھر سچن پائلٹ نے ان کی لیگیسی کو آگے چلانا شروع کیا، اور سچن پائلٹ جو ہے وہ بھارتی پارلیمنٹ کے سب سے کم عمر ترین رکن کے طور پر سامنے آئے، اور راجستھان کے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر اس کم عمری میں وہ بن چکے ہیں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ عبداللہ اور سچن پائلٹ یا پائلٹ خاندان کے درمیان یہ ساجھے کی جو ہنڈیا ہے یہ زیادہ دیر تک چولہے پر رہ نہیں سکتی تھی، اور دونوں نے اس تعلق کے ٹوٹنے میں سکھ کا سانس لیا، اور شاید دونوں کی سیاسی بقا بھی اسی میں تھی جو بھارت کا بدلا ہوا ماحول ہے۔ گو کہ اس ٹوٹ پھوٹ میں، اس علیحدگی میں ایک سماجی معاملات اور گھریلو اور خانگی معاملات یا مزاجوں کا ایک ڈفرینس ہے، وہ بھی رہا ہوگا، لیکن بہرحال یہ دونوں خاندانوں کے لیے ایک ریلیف ہے، کیونکہ سچن پائلٹ اس کم عمری میں ابھی آگے جانا چاہتے ہیں بھارت کی سیاست میں، اور عین ممکن ہے کہ وہ کانگریس سے بی جے پی کی طرف بھی جائیں، کیونکہ وہ ابھرتے ہوئے ایک لیڈر ہیں اور آگے بھی وہ کوئی بڑا رول بھارت میں ادا کریں۔ تو ایسے ماحول میں ایک مسلمان ہم سفر کے ساتھ ان کے لیے بھارت کی جو تیزی سے بدلتا ہوا ایک ماحول ہے، ایک سماجیات ہے، اور مذاہب کے درمیان جو ایک دوری اور ایک مذہب کی جو بالادستی اور اجاراداری کا جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، اس میں اس ٹیگ کے ساتھ سچن پائلٹ کے لیے سفر کرنا مشکل ہوتا، اور انہیں انتہا پسند جو ذہن تیزی سے بھارت پر غلبہ پا رہا ہے اس کی طرف سے کسی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا، اور یہ ان کی سیاست کی راہ میں ایک مستقل روڑا تھا۔ اسی طرح شیخ خاندان جو تیزی کے ساتھ اب ایک مسلم سیاست کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس کے جو فاروق عبداللہ ہیں وہ کشمیر کی ایک ظاہر ہے کہ اگر بھارت تیزی سے ہندو انتہا پسندوں کی طرف جا رہا ہے تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک الگ وجود، الگ شناخت اور اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچانے کا ایک احساس بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس تیزی سے تقسیم ہوتی ہوئی اس سماجی اقدار میں اور اس سماجیات میں اور سماجی زندگی میں شیخ عبداللہ کے لیے، خاندان کے لیے بھی بقا کا راستہ یہی بن رہا تھا کہ وہ اس رشتے کا بوجھ تادیر اٹھا نہ سکیں۔ خود جو سارا پائلٹ کے بڑے بھائی اور سابق وزیر اعلیٰ کشمیر عمر عبداللہ ہیں، انہوں نے بھی ایک سابق بھارتی فوجی کی بیٹی پیال سنگھ کے ساتھ شادی کی تھی، اور یہ شادی بھی تادیر نہ چل سکی اور پھر دونوں کی علیحدگی ہو گئی تھی، اور اسی بات کو مثال بناتے ہوئے پھر جو سارا عبداللہ ہیں انہوں نے بھی ایک ہندو نوجوان سے شادی کو آگے بڑھایا تھا۔ اس رشتے میں ایک مشکل تو نظر آ رہی تھی اور تناؤ کی سی کیفیت پچھلے کچھ عرصے سے نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا اندازہ شاید کم ہی لوگوں کو تھا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، کہ جب 2 بچے بھی ہو چکے ہیں اور 20 سال بھی ہو چکے ہیں اس شادی کو، اور دونوں خاندان بادل ناخواستہ ہی صحیح اسے تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ جو نادرا ببر کا بھارت تھا وہ اب پیچھے رہ گیا ہے، اور اب سارا سچن کا جو بھارت ہے وہ سامنے تیزی سے آ رہا ہے۔ نادرا ببر بر صغیر کے مشہور شاعر، ادیب، دانشور سید سجاد ظہیر کی بیٹی تھیں، اور ان کی 2 بیٹیاں ہندوؤں میں بیاہی گئی تھیں،
نادرہ ببر جو ایک خود بھی تھیٹر کے ساتھ اور فن کی دنیا کے ساتھ وابستہ تھیں، وہ بھارت کے جو معروف بالی ووڈ کے سٹار ہیں راج ببر، ان کے ساتھ بیاہی گئی تھیں 2003 میں آگرہ میں۔ جب میں گیا تو ان کا گھر دکھایا گیا ہمیں، تو جہاں ہم نے ان سے خواہش کی اپنے میزبانوں سے کہ ہم نادرہ ببر کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت کوئی الیکشن چل رہا تھا اور راج ببر کی تصویریں اور پوسٹر ہمیں آگرہ کے در و دیوار پہ نظر آ رہے تھے، تو اور وہ اس مصروفیت کی وجہ سے ہم ان سے ٹائم نہیں لے سکے۔ لیکن یہ ایک وہ دور تھا جس دور میں یہ شادی ہوئی اور چلتی رہی، کہ جب بھارت میں کچھ سیکولر اقدار بھی تھیں، لوگ مذہب کی بنیاد پر بہت زیادہ جذباتی بھی نہیں تھے، ایک بہت بڑی اکثریت، اور ان چیزوں کو اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، اور وہ مذہب کو ایک پس منظر میں رکھ کر اپنے فیصلے کرتے تھے۔ لیکن اب جو تیزی سے بالخصوص 20-25 سال سے جو بھارت نے کروٹ لی ہے، وہ مکمل طور پر ایک مذہبی غلبے کا ماحول بن گیا ہے، اور مذہبی غلبے کی سوچ کا حامل ملک بن گیا ہے۔ تو اب شاید راج ببر اور نادرہ ببر کی جو کہانیاں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، اور اب سارا عبداللہ اور سارا سچن پائلٹ کی جو کہانیاں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت میں اب جو کثیر المذاہب اور کثیر الثقافتی یا بین المذاہب اور بین الثقافتی قسم کی جو رشتے قائم کرنے کا ایک رواج اور رجحان ہے، اس کے لیے جگہ تنگ ہوتی چلی جائے گی، اور یہ بھارت کی ایک سماجیات میں اور وہاں کے لوگوں کی ذہنی سوچ و فکر میں ایک تبدیلی کا ایک عکاس بھی ہے۔